إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، ذی وقار سامعین، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی و برتری، تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حضرات، انسان گناہوں کا پتلا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے اور ان میں بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہماری نفس میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کے ساتھ ساتھ شر کو بھی داخل کیا۔ ہمارا یہ نفس خیر کے ساتھ بسا اوقات شر کو بھی قبول کر لیتا ہے، نیکی کے ساتھ ساتھ یہ بدی پر بھی چل پڑتا ہے، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی بھی اس سے ہو جاتی ہے۔ اور یہ تقریباً یا یوں کہیے سارے بنی آدم کی صفت ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اپنے اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا، یا پھر بسا اوقات اس کی حالت یہ رہتی ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ سبھی کام میری زندگی میں ٹھیک چل رہے ہیں لیکن ایک فلاں گناہ ہے جو بار بار ہم سے سرزد ہو جاتا ہے، یا پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سبھی عمل ٹھیک اور درست طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ رہتا ہے، کوئی ایسی نافرمانی رہتی ہے جس کو وہ چھوڑ نہیں پاتا۔ سارے گناہ اس نے چھوڑ دیے یا اس نے کوشش کی گناہ کو چھوڑنے کی، لیکن کچھ عمل ایسے باقی رہ جاتے ہیں جو اس سے چھوٹتے نہیں ہیں، جو اس کے اندر ہمہ وقت باقی رہتے ہیں۔ ایسے معاملے میں اس بات کو یاد رکھیں کہ جس شخص نے اس طریقے کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہترین چیز اسے عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا ترکت شیئا للہ ما من عبد یترک شیئا للہ الا بدلک اللہ خیرا منہا، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی آدمی اپنے کسی گناہ کو نہیں چھوڑتا ہے سوائے اللہ کے لیے، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کے چھوڑنے کی بدولت اسے بہترین چیز، بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنے کسی گناہ کو، معصیت کو چھوڑتا ہے، اللہ اسے بہترین چیز عطا فرمائے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے تم پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں درست نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، تمہارے لیے بری ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس سے تم ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھے ہیں، اس میں خیر چھپا ہوا ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو اس طریقے کے بے شمار معاملات ہماری زندگی میں درپیش ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم بدقسمت ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری زندگی ناکامی میں گزر رہی ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ پریشان حال ہم ہی ہیں، لیکن کیا پتہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بہترین چیز تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ ایک عقیدہ ہے جس سے سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج اس طریقے کے معاملات سے ہم دوچار ہوتے ہیں، پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں، مصیبتیں گھیرے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس میں ناشکری پر اتر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف، اللہ کا شکر کرنے کی بجائے اور ان آیتوں پر ایمان رکھنے کی بجائے ہم گریہ وزاری کرنے لگتے ہیں۔ بعض ایسے معاملات اگر ہم نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چھوڑا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ جیسے صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اذا اراد عبدی بعمل سیئۃ فلا تکتبوها حتی یعملها، کہ جب میرا بندہ کسی برائی کو کرنے کا ارادہ کرے تو اس وقت تک اسے نہ لکھو جب تک کہ وہ اس برائی کو کر نہ ڈالے۔
فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، اگر اس نے اس برائی کو کر ڈالا تو اتنا ہی لکھنا جتنا اس نے اس برائی کے مثل ہی گناہ کو لکھنا۔ وَإِن تَرَكَ السَّيِّئَةَ مِنْ أَجَلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، اور اگر اس نے میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے برائی کو چھوڑ دیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دینا۔ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر کی بنا پر اس نے برائی کیا نہیں، اس نے برائی کا ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے بعد اللہ کا تقوی اس کے دل میں غالب آیا، اور اس تقوی کے بنا پر اس نے اپنے اس ارادے کو چھوڑ دیا، وہ باز آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اجر لکھ دیتا ہے۔ تو بسا اوقات انسان برائیوں میں ملوث ہوتا ہے، برائیوں کے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، شیطان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، شیطان کی چالیں سمجھ نہیں پاتا، لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیا تو یقیناً اس برائیوں سے بچنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس برائی کو چھوڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص انتہائی غصے والا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں بہت غصے والے ہوتے ہیں، ذرا سی بات پر انہیں غصہ آ جاتا ہے، آنکھیں چڑھنے لگتی ہے، پریشر ہائی ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قدم غیظا وهو يقدر على ان ينفذ، کہ جس نے غصہ کو پیا اس حال میں کہ وہ اپنے اس غصے کو نافذ کرنے پر قادر تھا، اپنے ماتحتوں پر اپنے غصہ کو اتارنے پر وہ قادر تھا، چاہتا تو ان کی ڈنڈے سے خیریت لیتا، اپنے غصے سے ہر ایک کی اونچی نیچی کر دیتا۔ تو اگر کسی نے ایسا شخص کیا، ایسا معاملہ کیا، وہ غصہ پی گیا، دعاہ اللہ یوم الخلائق، عند الخلائق یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے اس بندے کو بلائے گا، حتی یخیر بین الحور ای حور ما شاء، اور اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ حوروں کو رکھے گا اور کہے گا کہ جو پسند ہے وہ لے لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کو ہمارے لیے مشکل نہیں بنایا۔ انسان کے خیالات ڈگمگاتے رہتے ہیں، انسان کے نفس میں، اس کے مزاج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدماشیاں رکھی ہیں، لیکن ان بدماشیوں کو قابو میں رکھنا، اسے لگام دیے رکھنا اللہ کے وجہ سے، للہ اللہ کے وجہ سے یقیناً بڑی بات ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ کتنے ایسی برائیاں ہیں معاشرے کے اندر موجود ہیں، لیکن بندہ اگر اس برائی کو چھوڑتا ہے تو اس کے بدلے اللہ نے بہترین چیز کا وعدہ فرمایا۔ سود آج ہمارے معاشرے میں عام ہے، اگر ہم نے سود چھوڑا تو اللہ نے اس کے بدلے حلال تجارت، حلال آمدنی کا ذریعہ ہمارے لیے بیان فرما دیا۔ زناکاری معاشرے میں عام ہے، اگر ہم نے زناکاری کو چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال رشتہ متعین فرمایا۔ نکاح کے ذریعے ہم اپنے آپ کی تسکین کرتے ہیں جو کام زناکاری والے کرتے ہیں، حالانکہ وہ حرام ہے، اس میں انسان شیطان کی فرما برداری کر رہا ہوتا ہے، لیکن نکاح کے ذریعے انسان اپنے آپ کو تسکین دیتا ہے، وہ بھی اللہ کی رضا مندی حاصل کرتے ہوئے۔ انسان نے جھوٹ چھوڑا، انسان نے دغا بازی چھوڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ جیسی عظیم نعمت ہمارے درمیان نازل فرما دی اور اس کے فضائل بیان فرما دیے کہ سچ بولنے والوں کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اگر ہم نے قطع رحمی توڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے پر ہمیں زور دے گا، ہمیں ابھارے گا، جو ہماری عمر اور ہمارے رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کے لیے برائیوں کو چھوڑنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس سے بہترین بدلہ اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو اگر ہم نے کسی برائی کو اللہ کے لیے چھوڑا تو یقین جانیں کہ اس کے بالمقابل جو نیکی ہے، اس کے برعکس جو نیکی ہے، ہم اس نیکی میں اپنے آپ کو داخل کر رہے ہیں رفتہ رفتہ۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے شہرت والے لباس کو پہننا ترک کیا، سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک اللباس للہ بالوضع، جس نے وضع، خاکساری اور تواضع اختیار کرتے ہوئے اللہ کے لیے شہرت والے لباس کو ترک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی کل قیامت کے روز تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا، وَأَلْبَسَهَا مِن لِبَاسِ الْإِيمَانِ، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا لباس اسے پہنائے گا۔
اللہ کے لیے چھوڑنے کا یہ بدلہ ہے، اللہ کے لیے چھوڑنے کا یہ نتیجہ ہے جو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے گا۔ دنیا میں اگر کسی نے شراب کو چھوڑا، اگر نشہ آور اشیاء کو چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز اسے جنت کا شراب پلائے گا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوں گے، نہ ان کے سر چکرائیں گے، ایسی خالص شربت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پلائے گا۔ من ترک للہ خمرا یسقیہ اللہ الخمر یوم القیامہ، کہ جس نے اللہ کے لیے شراب چھوڑی، کل اللہ تبارک و تعالیٰ یوم قیامت میں اسے اپنی شراب پلائے گا۔ اللہ کے لیے جس نے ریشم کا لباس چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل اسے اپنے یہاں قیامت کے روز ریشم کے لباس پہنائے گا۔ یعنی ایک طرف ہم نے برائیاں چھوڑی ہوئی ہے، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین بدلہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ شاید ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ہم نے تو شروع سے شراب نہیں پی ہے، الحمدللہ، ہم شریعت کی پابندی کرتے ہیں، ہم نے کبھی بھی ریشم کا لباس نہیں پہنا، شریعت نے منع فرمایا ہے، ہم نے کبھی بھی سونے کے کنگن، سونے کے زیورات، سونے کے گہنے ہم نے اپنی انگلیوں میں، اپنے بدن پہ نہیں ڈالے، شریعت نے مردوں کے لیے منع فرمایا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کل قیامت کے روز وہ نعمتیں دے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی بالکل دے گا، بالکل عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ساری زندگی ہم نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، ہم برائی سے بچتے رہیں، ہم نے ساری زندگی شریعت کی پابندی کی، مرد ہو کر ہم نے سونے کو اور ریشم کو ہم نے اپنے بدن پر نہیں ڈالا، تو یقیناً کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری نعمتیں اور یہ نعم البدل ہمیں بھی عطا فرمائے گا جس نے نہیں کیا۔ اچھا، جب نعم البدل کی بات ہوتی ہے تو شاید ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا یا ہم سے چھوٹ گئی تو اس کے بدلے ویسی ہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب بدائع الصناع میں فرماتے ہیں کہ نعم البدل برحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ من ترک شیئا للہ عوضک اللہ خیرا منہا الحق، کہ جس نے اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر دے گا، یہ حق ہے۔ والعوض انواع مختلفۃ، لیکن بدلے کے مختلف انواع ہیں، بدلے کی مختلف قسمیں ہیں۔ ان اقسام میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی محبت اور اس کے دل کی طمانینت اور اس کے سکون سے نوازے گا۔ الانس فی اللہ و محبت و طمانینت القلب بھی، اللہ کے ساتھ اس کا دلی لگاؤ پیدا ہوگا، اس کے دل میں تسکین اور اطمینان کی بڑھوتری ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قوت عطا فرمائے گا۔ وقوتہ ونشاطہ وفرحہ ورضاہ عن رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اسے قوت ملے گی، اس کا من مائل ہوگا، نشاط چستی آئے گی اس کے بدن میں اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے، اس کا دل خوش ہوگا اللہ کی فرما برداری سے، منافقوں والا معاملہ نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ایسے لوگوں کو میسر آئے گی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو چھوڑا۔ نعم البدل کا یہ معنی کہ ہم سے اگر مال چھوٹ گیا تو ہو سکتا ہے اللہ ویسا ہی مال ہمیں عطا فرما دے یا اس سے بہترین مال دے دے۔ ہماری کسی طرح کی صحت خراب ہو گئی تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تندرستی عطا فرما دے۔ ہمارے کوئی عزیز رشتہ دار چھوٹ گئے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اس کا کچھ اور نعم البدل عطا فرما دے۔ ایسا ضروری نہیں ہے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہم سے چھوٹ گئی ہے یا چھین لی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مثل عطا فرما دے۔ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ دے دے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ دنیا میں نہ دے، آخرت میں دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما لعبد المؤمن اجر اذا قبضت صفیہ من خیر الدنیا الا الجنہ، کہ میرے پاس کسی بھی مومن بندے کا بدلہ، وہ بدلہ جو میں نے اس کی پسندیدہ چیز کو چھین کر رکھا ہوا ہے، جنت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ یہ بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو دنیا کے اندر گناہ کو چھوڑنے پر بسا اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارا نقصان ہو جائے، یہ فیلنگ آتی ہے کہ شاید ہمارے
تجارتیں خطرے میں پڑ جائے، یا ایسا گمان ہوتا ہے، ایسے آثار ہمارے سامنے جھلکتے ہیں کہ اگر ہم نے اس گناہ کو چھوڑا تو شاید ہم بے روزگار ہو جائیں گے، تو وقتی طور پر شاید ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن چھوڑنے کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین انجام تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یا تو دنیا کے اندر سکون و اطمینان دے گا، یا پھر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عزتوں کو بڑھائے گا، یا آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، جس کے تعلق سے امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں آپس میں ملا دی جائے، لا یساوی ذرۃ من الجنہ، جنت کے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور وہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عطا فرمائے گا جس کی پسندیدہ چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلب کر لی، چھین لیا، اور اس نے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اللہ سے راضی رہا۔ کسی کی اولاد فوت ہو جاتی ہے اس کی زندگی میں، کسی کے ماں باپ چھین جاتے ہیں اس کی زندگی میں، کوئی اپنی بیویوں سے نہایت ہی محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں اس کی بیوی اس سے چھوٹ جاتی ہے، کسی کے شوہر اس سے چھوٹ جاتے ہیں، کوئی بہترین سہارا، بہترین آسرا اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر، ہندوستان کے مختلف مقامات میں آپ دیکھیں کہ سیلابوں کی کثرت ہے، آنن فانن لوگوں کا گھر بار سب کچھ تحقیق ہو جا رہا ہے، لوگ اپنے گھر کے رہیں نہ اپنے بار کے، نہ ان کے عزیز رشتہ دار رہیں، نہ کسی طرح کی آسائش اور نعمتیں۔ کل تک جنہوں نے اپنی دکانوں کو سجایا ہوا تھا، اپنے گھروں کو سجایا ہوا تھا، آج پل بھر میں ان کی دکانیں خالی ہو گئی، ان کے گھر خالی ہو گئے، عزیز رشتہ دار گم ہو گئے، بعض وفات پا گئے، اس سیلاب کی زد میں آ کر مر گئے۔ تو ایسے موقع پر اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کرے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں بھی دے دے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے کہا اپنے دل میں کہ پردیسی کا پردیس میں انتقال ہوا، اب میں ایسا رہوں گی کہ رونے والیاں دیکھیں گی کہ یہ کیسی روتی ہے۔ تو رونے کے لیے مدینے کی ایک عورت کو انہوں نے بلایا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، راستے میں ہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتریدین ان تذهبی الی بیت اخرجہ اللہ الشیطان منہ، کہ کیا تم چاہتی ہو کہ ایسے گھر میں جاؤ جہاں سے شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال باہر پھینکا ہے؟ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ باز آ جاتی ہیں، رک جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات انہیں یاد آتی ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ما من مسلم تصیبہ مصیبت فیقول ما امرہ اللہ، کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی معاملہ پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اس مصیبت پر یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اسی طرح کی مصیبت پر، پریشانی پر اگر انسان اس طریقے کا جملہ کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر اسے عطا فرماتا ہے۔ ام سلمہ نے کہہ دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے جیسا مسلمانوں میں کون ہے؟ یہ گھرانہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والا گھرانہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعم البدل انہیں کیسے عطا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی بنا کر۔ ابو سلمہ کی وفات کے بعد، اس کلمے کو پڑھنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر دیا۔ تو یہ بدل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ اپنی مصیبت پر، اپنے گناہوں کے ترک کرنے پر، اپنی پریشانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رضامندی کا اظہار کرنا، اللہ کے لیے کسی معاملے کو چھوڑنا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل ہمیں عطا فرماتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام، ان کے تعلق سے قرآن مجید میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جہاد کے لیے انہوں نے چند گھوڑے رکھے ہوئے تھے، تیز رفتار، انتہائی سریع گھوڑے جو 3 پیروں پر چلنے والے، جس کی صفت بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں 3 پیروں پر چلنے والے، یعنی جب گھوڑا بہت تیز اور رفتار سے چلتا ہے تو گویا کہ اس کا ایک پیر ہمیشہ ہوا میں رہتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ، ان گھوڑوں سے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان گھوڑوں کی محبت میں اور ان کی دیکھ ریکھ میں ان کے شام کے اذکار کا وقت نکل گیا۔ شریعت کا کوئی معاملہ ہوگا، عبادت کا کوئی طریقہ ہوگا،
نماز کا وقت ہوگا شام کا، عصر کے بعد کے وقت کا، ان کا کوئی ذکر و اذکار کی کوئی گھڑی ہوگی، وہ وقت نکل گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان تمام گھوڑوں کو قربان کر دیا۔ اس کے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ پھر اس کے گوشتوں کو فقراء میں اور مساکین میں تقسیم کرا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان گھوڑوں نے سلیمان علیہ السلام کو ذکر کے اوقات سے روکے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعم البدل عطا فرمایا۔ امام ابن العربی رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو ان پر مسخر کر دیا، اب انہیں گھوڑوں کی ضرورت نہیں رہی۔ ایک معجزہ تھا سلیمان علیہ السلام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کی شکل میں جو دیا تھا، ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا، ان کے مسخر کر دیا، اب گھوڑوں کی ضرورت ان کو نہیں رہی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ انبیاء سلف صالحین کے یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی معاملے کو چھوڑنے کا مطلب اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا نہیں ہوتا ہے۔ ہمیشہ انسان فائدے میں رہے گا، چاہے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ دکھلا دے یا پوشیدہ رکھے، اور آخرت کے لیے وہ نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کر رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے جب حق بات کا علی اعلان دعوت دی لوگوں کو، ان سے ان کی قومیں چھوٹ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا، ایک ابراہیم کو اللہ نے اکیلے امت قرار دیا۔ ان سے ان کا باپ چھوٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا فرمائی اور ان سب کو ہم نے نبی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے بیٹے کے قربان کرنے کا حکم دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کرنی چاہی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے میں ایسی نیکی اس دنیا میں نازل فرما دی کہ قیامت کی صبح تک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اس عمل کو دہراتے ہوئے قربانی کرتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ایک طرف کسی چیز کو چھینتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل بھی ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ان سے ان کا بچپنا چھینا گیا، ان سے ان کی آزادی چھینی گئی، وہ جیل کی کال کوٹریوں میں قید کر دیے گئے، ان کے عزت پر داغ ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ نتیجہ آخری نتیجہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں یہ انتہا نہیں تھی، اس کے آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ اگر وہ کنویں میں نہ ڈالے جاتے تو کیا وہ مصر کے بازاروں میں فروخت ہوتے؟ اگر وہ مصر کے بازاروں میں فروخت نہ کیے جاتے کیا وہ عزیز مصر کے گھرانے میں پہنچتے؟ اور اگر ان کے عزت پر انگلی نہ اٹھائی جاتی تو پھر کیا وہ جیل کی کال کوٹریوں میں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو عام کرتے؟ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ایک منصوبے کے تحت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان ساری چیزوں کو چھینا، یوسف علیہ السلام سے ان کی بچپن، ان کی جوانی، ان کی آزادی اور ان کی تمام اختیارات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مصر کی سلطنت عطا فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو گیا یا ہم گھاٹے میں چلے گئے۔ دل میں اخلاص ہو، دل میں للہیت ہو کہ ہمیں اس عمل کے قریب اللہ کے لیے نہیں جانا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوگا۔ نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک راستے سے گزرے، دیکھا کہ ایک غلام چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک بکری مجھے دے دو یا بیچ دو، مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیے نے اسے کھا لیا، جھوٹ بول دینا، کون دیکھنے جا رہا ہے؟ اس غلام نے کہا کہ مالک سے تو کہہ دوں گا کہ بھیڑیے نے کھا لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس غلام کی بات سے بہت متاثر ہوئے کہ یہ غلام، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ انتہائی گرمی کے ایام میں روزے کی حالت میں تھا، دل میں ایسا تقوی، اللہ کا ایسا ڈر کہ دنیا کی معمولی نفع کو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر وہ چاہتا مالک کو کہہ دیتا کہ ایک بکری
بھیڑیا کھا گئی اور اسے بیچ کر اس کا رقم اپنی جیب میں رکھ لیتا، کون دیکھنے آ رہا؟ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس گناہ کو چھوڑا، نیکی کو کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس بکری کے ریور کو خریدا، اس غلام کو خریدا اور اسے بکریوں سمیت آزاد کر دیا۔ ایک طرف اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی گناہ کو چھوڑیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین بدلہ ہمارے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ سن 535 ہجری کے ایک محدث گزرے ہیں، محمد ابن عبد الباقی ابن محمد الانصاری رحمہ اللہ۔ وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ میں مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، انتہائی تنگدستی کی حالت تھی کہ راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک ریشم کی تھیلی پڑی ہوئی ہے اور اس ریشم کی تھیلی کو ریشم کے ڈور سے باندھا گیا ہے، اسے لے کر اپنے گھر آ جاتے ہیں، کھول کر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر انتہائی قیمتی ہار ہے، اگر اسے بیچ دیا جائے تو ساری ضرورتیں پوری ہو جائے، سارے قرضے اتر جائیں، انسان مالا مال ہو جائے۔ لیکن ساتھ ہی جب باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک برا شخص، ایک شیخ دہائی دے رہا ہے، آوازیں لگا رہا ہے کہ کس نے میری تھیلی اٹھائی ہے، ہار والی تھیلی، وہ مجھے واپس کر دے، میرے پاس یہ 500 دینار ہے، میں اسے دے دوں گا۔ یعنی اس تھیلی کے بدلے 500 دینار کی رقم یہ پیشکش کی جا رہی ہے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، ایک دینار کا وزن 4.25 گرام، یعنی 500 دینار سونا، 500 دینار یعنی ایک معمولی رقم نہیں تھی، وہ بڑی رقم تھی۔ یہ شخص محمد ابن عبد الباقی جاتے ہیں اس شخص کے پاس، اس بوڑھے کے پاس، ان کو بلا کے لاتے ہیں اور ان سے ساری تفاصیل لیتے ہیں، جو شریعت کا طریقہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی سامان گم ہو جائے اور وہ میرے پاس ہے تو جب ہم آپ کو بلائیں گے تو آپ کو تفصیل بتانی پڑے گی کہ آپ کا بٹوا کیسا تھا، کس کلر کا تھا، کتنے رقم تھے۔ ضروری نہیں کہ انسان ساری چیزیں بتا دے، بسا اوقات انسان کے بٹوے میں 2000 روپے ہے لیکن پتہ نہیں رہتا کہ کتنے 500 کے ہیں اور کتنے 100 کے ہیں، کتنے 200 کے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں وہ بتا دے گا۔ اگر کسی کا سامان ہوا تو اس شخص نے بتایا، اس شیخ نے بتایا کہ ریشم کی تھیلی تھی، ریشم کا ڈور تھا، اس کے اندر موتیوں کے ہار تھے، ساری چیزیں بتا دی، ساری تفصیل بتا دی۔ محمد ابن عبد الباقی رحمہ اللہ نے کیا کیا کہ وہ تھیلی اٹھا کر اس شیخ کو دے دی، اس بوڑھے کو دے دی۔ اس بوڑھا نے کہا کہ آپ یہ 500 دینار رکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں رکھ سکتا، یہ آپ کی امانت ہے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے گرے ہوئے سامان کو اس پر واپس کر رہے ہیں تو مناسب نہیں کہ ہم اس کے طرف سے دیے ہوئے تحفے تحائف کو ہم قبول کریں، یہ آپ کی امانت ہے، آپ رکھ لیں۔ معاملہ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں محمد ابن عبد الباقی رحمہ اللہ کہ پھر میں سفر کے غرض سے کشتی پر سوار ہوتا ہوں کہ اچانک سے کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، طوفانوں میں پھنس جاتی ہے، کشتی ٹوٹ جاتی ہے، سارے لوگ غرق ہو جاتے ہیں، ان کی مال و دولت، سارے ذرائع و اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ میں ایک تختے کے سہارے سمندر میں ڈول رہا ہوتا ہوں کہ ایک جزیرہ پر میری تختی آ کر رکتی ہے، میں وہاں کی مسجد میں پناہ لیتا ہوں، قرآن کی تلاوت میں محو تھا، مشغول تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اتنی اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا، جزیرے کا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو میرے پاس نہ آیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ اتنی اچھی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آسرا کی ضرورت تھی، سہارا کی ضرورت تھی، مال و دولت زندگی گزارنے کے لیے کچھ مال کی ضرورت تھی، وہ سارا انتظام یہاں پر ہو گیا۔ لکھنا پڑھنا بچوں کو سب کچھ سکھایا۔ گاؤں والوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک یتیم بچی ہے، آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ پہلے تو انہوں نے منع کیا، بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے نکاح کر لیتا ہوں۔ اس یتیم بچی کو لایا گیا نکاح کے غرض سے۔ محمد ابن عبد الباقی رحمہ اللہ نے اس کے گلے میں لٹکتا ہوا وہی موتیوں کا ہار دیکھا، اور اس لڑکی کو دیکھنے کے بجائے وہ اس موتیوں کے ہار کی طرف دیکھنے لگے۔ گاؤں والوں نے کہا کہ آپ نے اس لڑکی کا دل دکھایا، آپ تو ہار کی طرف دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ شاید سمجھا گاؤں والوں نے کہ یہ زر پرست ہے، دنیا پرست ہے۔ انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ یہ معاملہ ہوا تھا اس ہار والا۔ جزیرے والوں نے اتنی زور سے اور اتنی صدا لگائی اللہ اکبر کی کہ پورا جزیرہ گونج اٹھا۔
انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں کیا تم لوگوں نے؟ تو گاؤں والوں نے کہا کہ اس لڑکی کا باپ جس کے تعلق سے آپ نے کہا ہے جو شیخ، وہ اس لڑکی کا باپ تھا۔ وہ جب جزیرہ واپس آیا، گاؤں واپس آیا، تو اس نے آپ کی تعلق سے کہا کہ میں نے کسی ایسے مسلمان کو آپ کے جیسا نہیں دیکھا، اور اس نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے لمبی عمر دے تو میں اس شخص سے دوبارہ ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیٹی کو آپ کی زوجیت میں دے دی۔ محمد ابن عبد الباقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ معاملہ یہیں پہ ختم نہیں ہوا، اس کی بیٹی کے ساتھ وہ موتیوں کا ہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بیٹوں سے نوازائے ہیں، وہ ان کی زوجیت میں رہی، وہ یتیم بچی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کر لیا، یعنی اس کی بیوی وفات پا گئی، انتقال کر گئی۔ اب اس کا وہ ہار اس شخص کے اور اس کے بیٹوں کی وراثت میں آئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی منظوری ایسی ہوئی، اللہ کی قدر ایسی تھی کہ وقفے کے بعد اس کے دونوں بیٹے بھی وفات پا گئے۔ اب اس کے بیٹے سے مکمل وراثت وہ ہار کی اس شخص کے ذمے میں آ گئی۔ یعنی امام ذہبی رحمہ اللہ نے مکمل تفصیل کے ساتھ سیر و اعلام النبلاء میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ یعنی اس ہار کو اس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا تھا اور اس کے بدلے 500 دینار قبول نہیں کیا تھا، 4.25 گرام۔ اگر 500 دینار کو ضرب دیا جائے 4.25 گرام سونے سے تقریباً 2 کلو 125 گرام سونے بنتے ہیں۔ اتنی بڑی رقم اس وقت ٹھکرا دی تھی، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ایسی ہوئی کہ وہ ہار گھومتے پھرتے جس شخص کی تھی اس سے ان کی بیٹی کے پاس پہنچی، وہ بیٹی ان کی زوجیت میں آئی اور پھر وراثت میں مکمل اس ہار کے مالک بن گئے۔ تو اللہ کے لیے کسی معاملے کو چھوڑنے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے عطا فرماتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں صرف اور صرف تیری فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم یقیناً دنیا کے حوادث میں، دنیا کے کام کاج میں مشغول ہیں، تیری فرما برداری سے دور ہیں۔ ہماری حالتوں پر رحم فرما، ہماری حالتوں پر کرم فرما، اور ہمیں تیرے آگے جھکنے، تیرے سے لو لگانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں تیرا تقوی پیدا فرما، صرف تجھ سے ڈرنے اور تجھ سے دل لگانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے توحید کو مضبوط فرما، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔